खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे नाम में मेरी तरफ से आप सबको को सलाम। जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हम सब मिलकर खुदावंद की पाक हजूरी के अंदर हैं। अब वक्त और मौका है कि हम कलामे खुदा में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखें। आए कलामे खुदा में से खरूज की किताब और उसका बाब नंबर है 15। खरूज की किताब बाब नंबर है 15 और हम उसकी आयत नंबर 22 से 27 तक पढ़ेंगे। जिस किसी को मिल गया है जरूर पढ़ने में रहनुमाई करें। फिर मूसा बनी इस्राएल को बहरे कुलसम से आगे ले गया और वो शोर के बियाबान में आए और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक उनको कोई पानी का चश्मा ना मिला। और जब वो मारा में आए तो मारा का पानी पी ना सके क्योंकि वो कड़वा था, इसीलिए उस जगह का नाम मारा पड़ गया। तब वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिए। उसने खुदावन से फरियाद की। खुदावन ने उसे एक पेड़ दिखाया जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। वहीं खुदावन ने उनके लिए एक आईन और शरीयत बनाई और वहीं ये कहकर उनकी आजमाइश की कि अगर तू दिल लगाकर खुदावन अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आईन पर अमल करे, तो मैं इन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ। फिर वो अलियम में आए जहाँ पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे और वहीं पानी के करीब उन्होंने अपने डेरे लगाए। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाए। आए अपने ईमान का इकरार करें। आज का कलाम जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हमसे बोलता है, हमसे हम कलाम होता है ताकि हम मौसर बाबरकत जिंदगी गुजारें, फलदार जिंदगी गुजारें, दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरें, बल्कि खुदा के पाक बेटे और बेटियां बनकर अपने बदनों से जमीन पर खुदा का जलाल जाहिर करें। हालेलुया। खुदावन के मुकद्दस कलाम में से ये जो सफर है ये कौम बनी इस्राइल के लिए एक जिस्मानी सफर था। फिजिकली वो मूव कर रहे थे क्योंकि खुदा उन्हें वादा की सरजमीन में मुल्क कनान के अंदर ले जाना चाहता था और वो इस तरह मुल्क मिस्र की गुलामी से निकलकर वादा की सरजमीन मुल्क कनान की तरफ बढ़ रहे थे। उनका ये जो फिजिकल मूव है ये जिस्मानी सफर था। आज के इस दौर में आपके लिए और मेरे लिए ये रूहानी सफर है, ये बादशाही का सफर है और खुदा आपको और मुझे अपनी बादशाही में नए यरूशलेम के अंदर लेकर जाना चाहता है। उनके इस सफर को बार बार पढ़िए। कितने लोग हैं जो हर रोज बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं रेगुलर, हर रोज पढ़िए ताकि हम कौम बनी इस्राइल के सफर में दरपेश जो मुश्किलात हैं, आजमाइशें हैं, रुकावटें हैं, तरह तरह के उनके रवैये जो डेवलप होते रहे, तरह तरह के रवैये, वो बातें जिनके बाइस खुदा ने उनकी अदालत की और ये सफर डिले होता चला गया, मुश्किल से मुश्किल तर होता चला गया। बहुत सारी ऐसी मुश्किलात हैं जो इंसान खुद अपने लिए पैदा करता है, वो कोई और पैदा नहीं करता। सो कौम बनी इस्राइल इस सफर के अंदर अपने लिए बहुत सारी मुश्किलात को पैदा किया। ये जो मारा का मकाम है ये कड़वाहट का मकाम है। जब वो यहाँ पर पहुंचे तो लिखा है उन्होंने कहीं पीने के लिए पानी ना पाया और जब पानी मिला तो वो पानी कड़वा था और वो उस पानी को पी ना सके और वो जब
پینے کے لیے ان کو پانی نہ ملا تو وہ خدا پر اور خدا کے ممسوح پر موسیٰ پر بڑبڑانے لگے اور کہنے لگے ہم کیا پیئیں. اور یہ بڑبڑانے والا جو رویہ کڑواہٹ، آج بہت سارے لوگوں کے رویے کڑوے ہیں. گھر میں شوہر، بیوی، اور بہت سارے لوگ ہیں جو بہت اور لوگوں پر الزام لگاتے ہیں میں اس کی وجہ سے کڑوا ہو گیا ہوں. میں نے تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. اب آج نے پاپا ہے نا وہ وجہ نہ مینج کرنی ہے، بس پھر میرا دماغ بھی خراب ہو جائے. وہ کہتی ہے نہیں ان کا پاپا، وہ کہتے ہیں ان کی ماں، کوئی کہتے ہیں بچوں کی وجہ سے، بس پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے. وسائل کی جو کمی ہے، اس کی کمی، وسائل کی جو کمی ہے. یہاں پانی نہیں ہے، معاملہ تو ہے نا، پانی ملا ہے تو پانی کڑوا ہے، وسائل کم ہے. ہمارے ملک کے بارے میں بھی یہی باتیں ہو رہی کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، معیشت ڈوب رہی ہے، معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا، مہنگائی ہے اور اس کی وجہ سے معاملات نے جنم لیا ہوا ہے، گزارے مشکل ہو رہے ہیں. اور جب اس طرح کی انوائرمنٹ اور حالات انسان کو گھیرتے ہیں، ایسے حالات کے اندر اس کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ پانی نہیں ہے اور پانی ملا ہے تو کڑوا ہے، تنگ دستی ہے، وسائل کی، پانی کی، معاملات کی، ضروریات کی کمی ہے، کمزوری آ چکی ہے. اور ان حالات کے اندر قوم بنی اسرائیل کا رویہ بکھرتا چلا جا رہا ہے، بگڑتا چلا جا رہا ہے، بڑبڑانے تک نوبت پہنچی ہے. نہ صرف موسیٰ بلکہ اپنے خدا پر بھی وہ بڑبڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کیا پیئیں. وسائل کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے، حالات خراب ہیں. اس کی وجہ سے مارا کے مقام پر ان کے رویے کڑوے ہیں، الجھتے ہیں، خدا کے ساتھ الجھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے ہیں، خدا کے خادم کے ساتھ الجھتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں. وسائل نہیں، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. اور ایسے حالات کے اندر آج کی دنیا کے حالات بھی مارا کی طرح ہی ہے، جہاں کڑواہٹ اور وسائل کم ہے، نا امیدی ہے، ڈیفالٹ کی باتیں ہیں. انسان چاند پر رہائش کے بارے میں سوچ رہا ہے، کچھ ملک پاکستان سے جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہاں رہنا دوبر ہو گیا ہے، مشکل ہے، خوف ہے، پانی خوراک کی کمی ہو جائے گی، مہنگائی ہے، وسائل کے خوف نے اور کمی نے انسان کے رویے کو کڑوا کر دیا ہے. بعض کسی دوسرے کی وجہ سے کڑوے ہو گئے ہیں اور وہ مسلسل کڑوے ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں. کئی دفعہ حالات ہماری شخصیت کو اجاگر کر دیتے ہیں اور حالات کی وجہ سے پھر ہمارے رویے کھل کر سامنے آتے ہیں کہ ہم کیسی شخصیت کے مالک ہیں. قوم بنی اسرائیل کے حالات سے پتہ چل گیا کہ یہ لوگ کیسے ہیں، کلیسیا کیسی ہے. حالات خراب ہوئے تو بڑبڑانے پر آ گئے. اور روٹی کپڑے اور مکان کے لیے ہمیں پرستش نہیں کرنی، وہ تو زمینی سفر تھا، وہ دنیاوی سفر تھا، وہ جسمانی سفر تھا، وہ وعدہ کی سرزمین کی طرف بڑھ رہے تھے. اور اس کے اندر کتنی زیادہ مشکلات اور پرابلمز آئی ہیں. آپ اور میں آسمان کی بادشاہی کے مسافر ہیں اور ہماری منزل نیا یروشلم ہے اور آسمان کی بادشاہی ہے. ہلیلویا. اس دوران بھی مصیبتیں اور پریشانیاں اور رکاوٹیں آئیں گی، لیکن آپ اور مجھے یسوع مسیح پر اور اس کے کلام پر اور اس کے وعدوں پر نظر رکھنی ہے. یسوع نے کہا دنیا نے مجھ سے عداوت رکھی ہے، دنیا تم سے بھی عداوت رکھے گی. جب ہر ایک کو ستایا ہے، اسے دکھ دیا ہے، سوکھے کو کیوں نہ ستائیں گے؟ میرے نام کے سبب سے لوگ تمہیں ستائیں گے اور تم سے عداوت رکھیں گے، مشکلات اور پرابلمز آئیں گی. کبھی بھی یسوع نے پراسپیرٹی گاسپل کی بات نہیں کی کہ آپ آ جائیں گے، گھٹنے ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا یہ بھی آپ کا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. دکھ تو سہنا ہے، لیکن اس کی حضوری آپ کو دکھ سہنے کے لیے فضل دے گی اور تسلی دے گی اور آپ کو باطنی اطمینان بھی دے گی. ہلیلویا. خدا کا خزانہ، خدا کی حضوری جب ساتھ چلے گی تو کڑوے پانیوں کو میٹھے میں تبدیل کر دے گی. ہلیلویا. یہ پانی کڑوا ہے،
یہاں پر خدا نے موسیٰ کے ڈیسیجن کو دیکھا. موسیٰ کا ڈیسیجن بہت زبردست ہے اور بڑا خوبصورت ہے. آیت نمبر جو 24 ہے, تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑا کر کہنے لگے ہم کیا پیئیں. 25ویں آیت, اس نے خداوند سے فریاد کی جب حالات خراب ہوں. کون بولے گا ہلیلویا؟ جب ہمارے حالات خراب ہو, وسائل کی کمی ہو, بزنس ڈاؤن ہو, ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہو, حالات ہمارے قابو میں نہ آئے, پرابلمز کھڑی ہو, قدم قدم پر مشکلات آئے, تو خداوند کے پاس دعا میں اس کی حضوری میں جانے کا فیصلہ کریں. جب خدا اور اس کی حضوری ہمارے ساتھ ہوگی تو کڑوے پانیوں کو میٹھے میں تبدیل کر دیں گے. ہلیلویا. موسیٰ کا 25ویں آیت کے اندر جو ڈیسیجن ہے, جو فیصلہ ہے, اس نے خداوند سے فریاد کی. اور یہ پوزیٹیو پوائنٹ ہے, یہ ترقی کی بات ہے, یہ شفا کی بات ہے, یہ معجزے کی بات ہے, یہ بحالی کی بات ہے, یہ ضرورتیں پوری ہونے کی بات ہے, یہ بدنی شفا کی بات ہے, یہ ترقی کی بات ہے, یہ سرفرازی کی بات ہے, یہ حیران کن کاموں کی گواہیوں کی بات ہے کہ جیسے موسیٰ نے خدا کی حضوری کے اندر جانے کا فیصلہ کیا, سب لوگوں نے تو خدا کی قدرت پر نظر لگانا ہی چھوڑ دیا ہے, اور انہوں نے خدا کی قدرت پر کبھی نظر نہیں لگائی کہ جس نے ابھی ابھی سمندر چیرا ہے, ابھی 3 دن ہی ہوئے ہیں, آج وہ پانی نہیں دے سکے گا, وہ پانی بھی دے گا, لیکن آزمائشیں اور حالات آئیں گے, ہمارا رسپانس کیسا ہوتا ہے, ہمارا ایکشن کیسا ہوتا ہے, ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے. ہمارے ایمان کو حرکت میں آنا چاہیے, ہمارے ایمان کو بولنا چاہیے, ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے. وسائل کام ہو سکتے ہیں لیکن خدا کے خزانے کبھی کام نہیں ہوتے ہیں. وسائل کم ہو سکتے ہیں, پرابلمز کھڑی ہو سکتی ہے, ہم بادشاہی کے مسافر ہیں, ہم کنگڈم کے لوگ ہیں, ہمارا خدا آسمان پر رہتا ہے, آسمان اس کا اچھا خزانہ ہے, ہم زمین پر رہتے ہیں, اور جتنے لوگ زمین پر خدا کے طالب ہوں گے اور اس کو پکاریں گے, خدا ان کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے گا. ہلیلویا. موسیٰ کا فیصلہ بڑا زبردست فیصلہ ہے. موسیٰ نے جو کچھ فیصلہ کیا ہے وہ خدا کی حضوری دعا میں جانے کا فیصلہ ہے. دعا میں جائیں گے آپ کی اور میری جیت ہو جائے گی. ہلیلویا. جس دن ہمارا رخ مشکلات میں, پرابلمز میں, وسائل کام ہوں گے, ہمارا رخ خدا کی طرف ہو جائے گا, اس دن معجزے کا آغاز ہو جائے گا. ہلیلویا. تو اس طرح سے یہ جانا ہی فائدے مند ہوا. موسیٰ نے جیسے فیصلہ کیا, لکھا ہے 25ویں آیت میں, خداوند نے اسے پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا. ہلیلویا. وہی خداوند نے ان کے لیے قائل اور شریعت بنائی, یہ کہہ کر ان کی آزمائش. یہ جو درخت ہے اس کے پتے اور ٹہنیاں کیا پانی میں ڈالی گئی یا صرف پاس رکھی گئی؟ ابھی 25ویں آیت میں خداوند نے اسے پیڑ دکھایا جسے اس نے پانی میں ڈالا. پانی کے پاس رکھا ہے یا پانی میں ڈالا ہے؟ آج تیل میٹنگیں بہت ہو رہی ہیں, اناؤنٹنگ ایتے بھی ٹھہر جاتے ہیں, اناؤنٹنگ ٹھہر جاتے بھی ٹھہر جاتے. داؤد نے اپنی زندگی میں بدی کو کبھی نہیں ٹھہرنے دیا, اور پھر زبور 89 میں خدا نے کہا میں نے اپنے خاص تیل سے داؤد کو مسح کیا ہے, میں شرارت کے فرزند کو اس کے سامنے ہراؤں گا اور میں اس پر کبھی ظلم نہیں ہونے دوں گا, میں اس کے ساتھ رہوں گا کیونکہ مسح کا تیل اس کے سر پر لگایا ہے. ہلیلویا. اور داؤد کہتا ہے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے کیونکہ اس نے میرے سر پر کیا ملا ہے؟ تیل کھیلنے سے اناؤنٹنگ نہیں ٹھہرے گی, پانی کے اندر ڈالا گیا ہے, اور جب اس کا تیل آتا ہے, اس کا کلام آتا ہے, اس کا مس آتا ہے, کڑوی زندگیوں کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں, کڑوی زندگیوں کے طور طریقے بدل جاتے ہیں, گناہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے, کڑواہٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے, پھر معجزے ہوتے ہیں اور برکتوں کا آغاز ہوتا ہے. ہلیلویا. اپنے آپ پر قابو رکھیے, خداوند کی طرف رجوع لائیے. خدا مارا کی صورتحال کو بدل ڈالے گا. ہلیلویا. کون بولے گا ہلیلویا؟ خداوند کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے. ہلیلویا.
हर मसले का हल मौजूद है। वसाइल ना हो तो वसाइल आते हैं, वसाइल खराब हो गए हो तो वो रिपेयर करता है। हालेलुया। तो यहाँ डाला गया है, पेड़ दिखाया है उसको। ये पेड़ पहले क्यों नहीं नजर आया? जरा पढ़े उदैश की किताब 2 बाब 8वीं आयत को पढ़े। उसके बाद कोई और निकाल ले, मुकाशफा 2 बाब उसकी 7वीं आयत 8वीं आयत। और खुदा ने मशरक की तरफ अतन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा हर था, एक दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने में अच्छा था, जमीन से उगाया। जमीन से उगाया। ये बात आपने याद रखनी है। हर दरख्त जो देखने में अच्छा, बोले, सारे बोले, देखने में जो अच्छा और खुशनुमा था, खुदा ने जमीन से उगाया। खुदा ने जमीन से उगाया। चले जी अगला हिस्सा पढ़े। और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेकोबद की पहचान का दरख्त भी लगाया। अच्छा, तो पहली बात हमने क्या सीखी है? हर एक दरख्त जो देखने में अच्छा, खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था, खुदा ने जमीन से उगाया। और हयात और नेकोबद की पहचान का दरख्त भी लगाया। पहले उगाया, सारे तवज्जो करें, सुने जिधर। पहले उगाया नेकोबद की हयात का दरख्त। बाकी सब दरख्त जो खाने देखने अच्छे हैं वो उगाए हैं। जो खाने के लिए जो हम देख रहे हैं हयात का, नेकोबद की पहचान का दरख्त है, वो लगाया है। चले जरा मुकाशफा 2 बाब 7वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जिसके कान हो वो सुने, रूह कलीसियाओं से। अच्छा, जो काली बाय में उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदौस में है। जिंदगी का दरख्त कहाँ है? खुदा के फरदौस में। जो कोई गालिब आएगा मैं उसे उस फल में से खिलाऊंगा, जिंदगी के दरख्त में से, जो अब कहाँ पर है? खुदा के फरदौस में। याद रखे, हर एक दरख्त जो खुदा ने हमारे देखने के लिए खुशनुमा, खाने के लिए अच्छा है, वो जमीन से उगाया है। लेकिन हयात और नेकोबद की पहचान का दरख्त लगाया है। मुकाशफा की किताबों में बता रही है आपको हयात का दरख्त कहाँ पर है? फिरदौस में है। खुदावन ने सलीब पर डाकू से क्या कहा? दूसरा कलमा क्या कहा? तो आज ही मेरे साथ। तो फिरदौस में खाने के लिए हयात का फल भी मिलेगा, जिंदगी का पानी दे के सैर भी कराएगा, जिंदगी का फल भी खिलाएगा। तो ये अब वहां पर है। मूसा को पहले ये पेड़ क्यों नजर नहीं आया? आपके और मेरे हालात खराब हो सकते हैं, मामलात खराब हो सकते हैं, वसाइल कम हो सकते हैं, बीज बोएंगे उगेगा तो फिर काटेंगे। लेकिन आपका और मेरा खुदा जो कुदरत वाला खुदा है, उसके बारे में लिखा है, उसने खुद फरमाया है कि मैं जहां नहीं बोता मैं वहां से काटता हूं, क्योंकि मैं बोऊंगा और या मैं और आप बोएंगे तो फिर उसमें उगेगा, फिर हम काटेंगे। लेकिन मूसा और कौम बनी इस्राएल के लिए बोया नहीं गया, बल्कि वहां पानियों को मीठा करने वाला दरख्त लगाया गया है। हालेलुया। और बोया जाएगा तो उगेगा, तो फिर पानी मीठा होगा। खुदा के लिए और मेरे लिए इंस्टेंट हीलिंग का काम करता है। क्या होगा? कई लोग कई सालों से चले हैं और कब बोएंगे कब काटेंगे, लेकिन वो यूं लगाता है, उसे बोने की जरूरत नहीं है और उगाने की जरूरत नहीं है। वो जहां चाहता है बियाबानों में मन बरसा सकता है। हालेलुया। तो ये दरख्त लगाया गया ताकि उनकी कड़वाहट का खात्मा हो सके, वसाइल की कमजोरी का खात्मा हो सके, उनके लिए मौजज़ा किया जा सके, उनकी जरूरत को पूरा किया जा सके। आप और मैं परेशान ना हो। जहां मारा है, जहां वसाइल कम होंगे, उगाएंगे तो खाएंगे, ये बात आप छोड़ दें। आपका और मेरा खुदा जहां जहां आपको और मुझे जरूरत पड़ेगी, आपके लिए और मेरे लिए लगा देगा। उगाने को छोड़ें, वो लगाता जाएगा, आप काटते जाएंगे। हालेलुया। यहाँ प्रेज़ हाले, कौन बोलेगा हालेलुया? तो लगाने बोने में बड़ा फर्क है। बोएंगे उगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी वो लगाएगा, क्योंकि मौजज़ा का खुदा साथ साथ चलता है। हालेलुया। वो बढ़ रहे थे, वादा की सरजमीन की तरफ बढ़ रहे थे।
آپ اور میں آسمان کی بادشاہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. دکھ آئیں گے, مشکلات آئیں گی, پرابلمز آئیں گی, لیکن جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی آپ بونے اور اگنے کو چھوڑیں. جہاں ضرورت پڑے گی وہ لگاتا جائے گا, ہم معمور ہوتے جائیں گے. ہاللیلویہ. سو موسیٰ نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ بڑبڑاتے ہیں. وہ خداوند کے سامنے گیا اور یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. خدا نے اسے دکھایا آپ کو مجھے دعا میں جانا ہے, خداوند کے طالب بننا ہے. مہنگائی کو چھوڑ دیں, وسائل کی کمی کو چھوڑ دیں. تنخواہ جتنی بھی ہے 10,000 20,000 بھی کمائیں گے, جب قدرت والا خدا آپ کے ساتھ ہوگا آپ کو باطنی اطمینان اتنا دے دے گا کہ وہ لاکھ بن جائے گا. ہاللیلویہ. ہاں جی, لاکھ والے کے پاس وہ تسلی نہیں, آپ کے پاس 10-20 ہزار ہوگا. خدا کی قدرت, معجزانہ قدرت آپ کو شادمان رکھے گی. ہاللیلویہ. یہ بے بسی کی بات نہیں ہے, یہ تسلی کی بات ہے. بعض لوگوں کی زندگی میں مارا کبھی ختم ہی نہیں ہوتا, بڑبڑانے والا معاملہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. بڑبڑانا اور صرف بڑبڑانا ہے. وسائل کی کمی کی وجہ سے بڑبڑانے کو ختم کر کے دعا میں جانے کا فیصلہ کریں. ہاللیلویہ. خاندان کو دعا میں یونائٹ کریں, چرچ میں ہفتے میں ایک بار آئیں, ہر روز گھر میں دعا کریں, ریگولرلی بائبل سٹڈی کریں, ریڈنگ کریں, گھٹنے ٹیکیں, خدا کے طالب بن جائیں. موسیٰ خدا کا طالب بن گیا, اکیلے موسیٰ کے لیے نہیں ساری قوم کے لیے معجزہ ہو گیا. ہاللیلویہ. خدا کے پاس آپ کے اور میرے کڑوے پانیوں کا علاج موجود ہے, کام مسائل کا علاج موجود ہے, کیونکہ وہ تھوڑے کو بڑھا دیتا ہے. ہاللیلویہ. تو مت گھبرائیں. پانی بہت ساری زندگیوں کے حالات یہ ہیں, معجزہ ہوتا ہے تب دعائیں روزے ہوتی ہیں, مشکلات ہوتی ہیں معجزہ ہو جاتا ہے اور پھر وہی نہیں. ہمیں رکنا نہیں ہے, یہ بادشاہی کا سفر ہے, ہمیں ہر روز چلتے رہنا ہے. ہاللیلویہ. وہ لکھا ہے علیم میں آ گئے. 27ویں پھر وہ علیم میں آئے جہاں پانی کے 12 چشمے. جو لوگ مارا میں بڑبڑائیں گے نہیں, مارا میں پریز اور ورشپ کریں گے, ہاللیلویہ, مارا میں دعا کریں گے, خدا کے طالب بن جائیں گے, مارا نہیں رہے گا, پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے. ہاللیلویہ. وہ علیم میں آئیں گے جہاں چشمے ہیں, جہاں برکتیں ہیں, جہاں قدرت ہے, جہاں جلال ہے. کام کشتی میں, کام مسائل میں خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا. اب ہمیں صرف روٹی اور پانی کے لیے نہیں, قوم بنی اسرائیل کنہی باتوں کے لیے پریشان رہتی تھی, اور پھر خدا نے کہہ دیا جو روٹی کے لیے پریشان تھے, 23واں باب 25ویں آیت میں خروج میں, تم میری عبادت کرو تمہارے روٹی اور پانی پر, روٹی پانی دے دی ٹھہرے رہنا. اب ہمیں جو عبادت کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے؟ ابدی زندگی کے لیے, ہاللیلویہ, جلالی زندگی کے لیے, غیر فانی زندگی کے لیے. اس لیے پرستش کرنی ہے تاکہ مسیح جب بادلوں پر آئے تو ہم اس کے ساتھ آسمان پر جا سکیں. ہاللیلویہ. سو یہ درخت پاس رکھنے سے نہیں, پانی کے اندر ڈالا گیا ہے. انہیں روٹی پانی کی فکر پڑی تھی, انہیں گناہوں سے آزادی اور ملک مصر سے نکلنے کی آزادی کا جشن منانا چاہیے تھا. آج میں اور آپ روٹی پانی کے لیے صرف عبادتیں نہ کریں, بلکہ آسمان کی بادشاہی میں جہاں اس کی صلیب کو دیکھیں, کفارے کو دیکھیں, جو گناہوں سے رہائی ملی ہے. اب ہمیں آسمان پر ایک نیا یروشلم ملے گا اور وہاں نئی زمین اور نیا آسمان ہوگا. اس کے لیے پریز اور ورشپ کرتے چلے جائیں. ہاللیلویہ. تو ہمارا سفر جو ہے یہ روحانی سفر ہے. خداوند کو جہاں نہیں بوتا وہ وہاں سے بھی کاٹتا ہے. آپ اور میں بھی خداوند کے لوگ ہیں, بوئیں گے تو بڑا ٹائم لگے گا, بس خداوند کے ساتھ چلتے جائیں, خداوند لگاتا جائے گا اور ہمارے کڑوے پانیوں کو میٹھا کرتا جائے گا. ہاللیلویہ. خدا آپ کو مجھے ہم سبوں کو خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے.